کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، اور تجھ ایسی نہیں ہے، ان کے مقام اعلیٰ، ان کے رتبے اعلیٰ، ان کی شانیں اعلیٰ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجیے، وبناتک، اپنی جوان طاہرہ بیٹیوں سے فرما دیجیے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک کی مومنہ عورتوں کو فرما دیجیے۔ ہم کہتے ہیں برقع لینا ہے، وہ لینا ہے، چنگے بوچی لگے ہوں گے۔ آج باتیں کافی کڑوی ساری ہو رہی ہیں۔ کوئی آ جائے آج نگرم زدہ، کوئی جدت کا مارا ہوا، اسے کہہ رکھ جدت اپنی اپنے پاس، ہمیں رب کا قرآن بتا رہا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا ومولانا وغوثنا وغياثنا ومستغيثنا وعوننا وأعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے محبت سے پڑھیے صلاۃ آقا تمہارے
ماتم قرآن روٹی دوسرا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب تو کی تبلیغ فرمائے صلی اللہ وسلم وبارک نبی حسین ماہ جمین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حبیب خدا شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پرنوار میں ہدیہ الاسلام عرصہ کے بعد نہایت محترم دوستوں اور ساتھیوں، ماہ مقدس ماہ صیام رواں ہے۔ دعا ہے مالک کائنات خالق کائنات ہمیں اس مقدس مہینے کے فیوض و برکات سے بہرحال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز وقار اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام کے ساتھ فرمایا یا نساء النبی، سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، تو اس کی آیت نمبر 30 اور 33 رب نے فرمایا اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں بڑا نقطے کی بات ہے والا رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح، بولیے ذرا، دوسری عورتوں کی طرح، نبی کی بیوی کسی دوسری عورت کی طرح، کسی دوسری عورت کی طرح نہیں، ان کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جب نبی کی زوجہ کسی عورت کی مثل نہیں ہو سکتی تو نبی کسی کی مثل ہو سکتا ہے؟ نص قرآنی پڑھ رہا ہوں، رب نے فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ فرمایا اے نبی تمہاری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی جی اللہ نے ان کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی کی ازواج مطہرات لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورت کی مثل نہیں ہو۔ نبی کی زوجہ بے مثال ہے، نبی کی آل بھی بے مثال ہے، نبی کی اولاد بھی بے مثال ہے، میرا نبی خود بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پھر فرمایا ان اتقیتن، اللہ سے ڈرو، تمہیں رتبے دیے ہیں رب نے، تمہیں مقام دیے ہیں رب نے، عرفہ و اعلیٰ درجے ہیں تمہارے، فلا تخضعن بالقول، یہاں بڑی نقطے کی بات بتانے والا ہوں۔ رب نے فرمایا تمہیں رب نے بڑے رتبے دیے ہیں، اللہ سے ڈرو، رتبے ہیں تمہارے بڑے، اور کسی سے نامحرم سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے نرمی سے بات مت کرو۔ کسی سے خطاب کس سے ہے؟ سرکار کی ازواج مطہرات سے، اور وہ زمانہ جس دور کی بیویاں ساری بیویوں سے افضل و اعلیٰ، جس دور کی سبھی بیویاں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں آپ کی بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، یا سرکار کی ازواج ہیں، مجموعی طور پہ ساری کائنات کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان افضل و اعلیٰ عورتوں کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا سنو، نرمی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات، پردے کے احکام آ گئے۔ رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بنات سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے فرما دو پردہ کرو۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ پردہ کرو۔ کس سے پردہ کرنا ہے؟
قربان جائیں، بڑی نقطے کی بات کرنے والا ہوں۔ وہ نبی کے صحابہ یہ رب فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جن کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا، پکے جنتی، سارے کے سارے، بولیے ذرا، سارے کے سارے، سارے کے سارے، بلکہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، رب کہہ رہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، رب نے فرمایا یہ وہ صحابہ ہے جن سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بادشاہوں کے امام یہ ہیں، متقیوں کے امام یہ ہیں، زاہدوں کے امام یہ ہیں، ولیوں کے امام یہ ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کو جو میں نے رفعت دے دی، ان کو جو بلند و بالا مقام عطا فرمائے، وہ اتنے اعلیٰ، وہ اتنے عرفہ، وہ اتنے اونچے، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کلندر، ان کے دھول کو بھی نہیں، اتنے مقام دیے ہیں، اتنے عرفہ والا مقام والے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، مقام بلند ہے نبی کے صحابہ، اعلیٰ درجے ہیں نبی کے صحابہ کے، مقام بلند ہیں نبی کے صحابہ کے، ان کے سینے کینے سے پاک ہیں، ان کے سینے بغض سے پاک ہیں، ان کے سینے عناد سے پاک ہیں، ان کے سینے ذاتی دشمنیوں سے پاک ہیں، وہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جب پیار کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اور جب کسی سے لڑتے ہیں کسی بیگانے کے ساتھ وہ بھی رب کی رضا کے لیے، ان کی لڑائیاں رب کے لیے ہیں، ان کی محبتیں رب کے لیے ہیں۔ جب ایسے بندے جو جہان میں سب سے اعلیٰ ہیں اور ایسی عورتیں جو جہان میں سب سے اعلیٰ ہیں، رب ان سے کہہ رہا ہے پردہ کرو، ان سے رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے رب کہہ رہا ہے، اور ہم کہنے کے لیے کھڑا پڑتا ہے۔ وہ صاف ستھری عورتیں جنہیں رب کہے لستن کاحد من النساء، ان سے بھی خطاب، یا ایھا النبی کن لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجیے، وبناتک، اپنی جوان طاہرہ بیٹیوں سے فرما دیجیے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک کی مومنہ عورتوں کو فرما دیجیے۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی ہی لطف والی عرض کرتا ہوں، جو عورت آج کے دور میں بھی پردہ کرے، رب اس سے خطاب کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے نساء المؤمنین۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نساء المؤمنین، مومنہ عورت، گویا جو پردہ کر کے رب کی رضا کے لیے آج بھی کرتی ہے پردہ، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اس کے ایمان پہ شاہد رب کا کلام ہے۔ رب کہہ رہا ہے پردے کا حکم ہے مومنہ عورتوں کو، پردے کا حکم کس کو ہے؟ نہیں، وہ مجبوری ہے، بازار جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات آپ کی، بازار جانا پڑے، اور کبھی اگر اتفاق ہو تو آپ دیکھیے گا، ذرا دیکھا ہوگا آپ نے، ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب عورتیں شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جاتی ہیں نا، پھر بات کرنے کا انداز، کلام کرنے کا انداز کہ خواہ مخواہ دل میں چور جاگے، اس طرح پھر تھوڑی سی رعایت کروانے کے لیے چہرہ دکھانا، جھک جھک کے بات کرنا، چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو بیچ دینا۔ آؤ ذرا رب کا قرآن اٹھاؤ، رب نے کیا فرمایا؟ آئیے سورہ احزاب آیت نمبر 32، رب نے فرمایا بلا تخضعن بالقول، کسی نامحرم سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، کیونکہ آپ کے در پہ سرکار کی بارگاہ میں سبھی نے حاضر ہونا ہے نا، سبھی محرم تو نہیں ہے نا، بیٹے محرم ہیں، بھائی محرم ہیں، باپ محرم ہے، چچا محرم ہے، ماموں محرم ہے، سارے دادا محرم ہے، پردادا، نانا، یہ سارے یہ تو محرم، لیکن غیر محرم تو بھی آئیں گے نا سوال کرنے سرکار کے در پہ۔ جب سرکار کے در پہ آئیں اور تمہیں جواب دینا پڑے، سنو رسول اللہ کے غلاموں، وہ عورتیں دنیا جہان کی عورتوں جیسی، رب کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، عورتوں جیسی نہیں ہیں، ان کے مقام اعلیٰ، ان کے رتبے اعلیٰ، ان کی شانیں اعلیٰ، ان کو رب نے اتنے رفعتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی عورت ان رفعتوں تک پہنچ نہیں سکتی، انہیں رب خطاب کر کے فرما رہا
کرنا بالقول، جب بھی نامحرم سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے بات میں نرمی نہ کرنا، بات میں نرمی نہ کرنا۔ اور ہم سودا لینے جائیں، چلو مجبوری میں سمجھ لیا، کیا مرد سودا نہیں خرید سکتے؟ کیا انہیں شاپنگ کرنی نہیں آتی؟ کیا محرم گھر میں موجود نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات، جو عورت بلا عذر شرعی گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر واپس لوٹ آئے اس وقت لعنت برستی اس پر جو بلا عذر شرعی گھر سے نکلی ہے، کوئی کام نہیں تھا اسے، شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، مجبوری ایک الگ بات ہے۔ اور مجبوری میں نکلنے کے لیے کیا حکم ہے یہ بھی آپ سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ کا زمانہ ہے، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، گھر میں غصے سے بھرے ہوئے ہیں، آ کے زوجہ سے کہنے لگے کہ آج کل کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی صحابیہ تھی مجبوری کے عالم میں کہیں جا رہی تھی اور انہوں نے چادر جو پہنی تھی وہ نہیں تھی، جو برقع پہنا ہوا تھا وہ بنیا لینا، وہ لینا جیسے چنگے موتی لگے ہوں گے۔ آج باتیں کافی کڑوی ساری ہو رہی ہیں، موتیوں والا برقع ہو، پھر رنگ برنگا ہو، پھر ایک تھلے ہوئے اٹھتے بریک جاڑی لگی ہوئے وہ برقع، وہ پڑھنے والی چیزیں جو خود پہن کے دعوت گناہ دے رہا ہو، دعوت نظارہ پیش کر رہا ہو، وہ پردہ نہیں ہے۔ آئیے امیر المومنین فرمانے لگے کہ آج کل کی عورتوں کا کیا ہو گیا ہے؟ زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب بازار جاتی ہیں نئی چادر لے کے جاتی ہیں اوپر، تو ان کی زوجہ نے فرمایا امیر المومنین ہو سکتا ہے اس کے پاس اور چادر نہ ہو، تو فرمایا کیا وہ اپنی ہمسائی سے مانگ نہیں سکتی کہ پرانی چادر مجھے دو، میں نے جانا ہے مجبوری میں، مجھے کیا دو؟ کون سی چادر ہے؟ نئی چادر نہیں چاہتے بازار جانا ہے، نئی چادر نہیں، پرانی چادر اپنے گھر اپنے ہمسائے سے کیوں نہیں مانگتی؟ امیر المومنین کی زوجہ بولی ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو یا خود کہیں گئی ہوئی ہو مجبوری کے عالم میں، تو فرمایا تو کیا اپنی وہ چادر جو نہیں ہے اسے مٹی پہ رگڑ کے گندا نہیں کر سکتی؟ جی، جو وہ مائیں تو گھر کی دیواروں کی زینت، جو یہ مائیں تو بازاروں کی رونق، یہ مائیں تو بازاروں کی رونق بن گئی ہیں۔ عورت شمع محفل نہیں ہے، عورت چراغ خانہ ہے، روشنی ہے یہ عورت لیکن چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں ہے کہ محفلوں کو اس سے سجایا جائے، یہ چراغ خانہ رب نے کھول کے بیان فرمایا۔ کوئی آ جائے آج نگرم زدہ، کوئی جدت کا مارا ہوا، اسے کہہ رکھ جدت اپنے پاس، ہمیں رب کا قرآن بتا، وہ پاک ہستیاں جن کے مقام اتنے اونچے ہیں، جنہیں رب کہہ رہا ہے تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، ان سے افضل بھی ہو، ان سے اعلیٰ بھی ہو، ان سے برتر بھی ہو، ان سے عرفہ بھی ہو، تمہارے بلند مقام ہے، بالا مقام ہے، تمہیں یہ حکم ہے جب کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے، کیونکہ مائیں کو حکمی ہے، سلبی مائیں نہیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے وہ یہ تیری اولاد کے حکم میں ہے، اور وہ بات بھی ستھرے کرنے والے جن کے مقام تیری عرفہ و اعلیٰ ہے، ان سے کہا فرمایا تم ستھری عورتیں ہو، ان ستھرے لوگوں سے پردہ کرو، ان سے نرمی سے بات نہ کرو، اور جہان کی ستھری عورتوں نے، جہان کی سب سے افضل و اعلیٰ عورتوں نے، جہان کے سب سے افضل و اعلیٰ عورتوں سے پردہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیت، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ فرمایا فلا تخضعن بالقول، تو بات نرمی سے نہیں کرنی، کیوں؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں دل کا روگی کچھ لالچ کر لے، ہمارے لیے شمع جلا دی، مشعل راہ بنا دی ہمارے لیے، ہمیں ایک آئیڈیل کردار دے دیا، ہمیں ماڈل عطا فرما دیا۔ جب ستھری عورتوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں دل کا روگی روگ نہ پال لے، کوئی نفاق والا، کوئی بے ایمان
دیکھے اس منافق کے دل میں خیال بھی گزر جائے خبردار ایسی بات بھی نہ کرنا، ایسی بات بھی۔ اور ہمارے لیے مشورے راہ دے دی، جب اتنی ستھری عورتوں کو حکم ہے بیگانے مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو بات لہجے کو سختی سے کرنا، نرمی سے نہیں کرنا۔ آج بات اگر کرنی پڑ گئی، مجبوری تھی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑ گیا، کچھ سودا لینے کے لیے دکان پہ جانا پڑ گیا، تو بات نرمی سے، کچھ پیسوں کی کمی ہو جائے، شاید کچھ چیز مفت مل جائے، نہیں، فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہیں ان کے دل میں نفاق نہ جائے، بات نرمی سے نہیں کرنی۔ پھر میں وقلنا قولا معروفا، رب نے بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کیونکہ ان کی شان عرفہ والا ہیں، انہیں پتا تھا رب نے ہمارے لیے مشرع راہ بنائی ہے، ہمیں ایک آئیڈیل کردار اور ایک ماڈل عطا فرمایا ہے۔ میں دیکھو اگر بات کرنی پڑ گئی ہے تو مجبوری میں تمہیں معروف بات کرو، نہیں کرنی۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جہالت پرانی تھی، جہالت جو تھی پرانے جہالت کے دور کی، جب نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جب نبی مشرع ہدایت لے کے ابھی آئے نہیں تھے، جب نبی نے جہان کو منور کیا نہیں تھا، جب نبی کی آمد مبارک ہوئی نہیں تھی، اس وقت کی جو جہالت ہے اس کو اختیار نہ کرنا۔ رب نے کس کو جہالت کہا؟ گھر سے نکلنا، گھر سے نکلنا یہ جاہلوں کا کام ہے، پھر پردہ نہ کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، پردے کے بغیر بازار جانا یہ ترقی یافتہ لوگوں کا کام نہیں، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، جہلا کا کام ہے، پرانی جاہل لوگ جو تھے ان پرانی قوموں کا وتیرہ ہے۔ پردہ نہ کرنا اور پردہ کر کے جانا یہ مدنی فیشن ہے اور نبی کی سنت ہے، اور یہی جدت ہے، یہ جدت رب نے دی۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہنا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ پھر فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ نے پاک کر دیا ہے، انما بے شک یرید اللہ یہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اے نبی کی گھر والوں تمہیں اس نے ہر ناپاکی سے، رجس سے پاک کر دیا ہے، اہل البیت، نبی کے اہل بیت کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں چادر تطہیر تمہیں عطا فرمایا۔ نبی کی آل ہے، نبی کی ازواج ہیں، ان کے لیے رب نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے ان سے جو ناپاکی تھی اس کو دور کر دیا ہے۔ جب رب پاکی دے دے، جب رب اعلیٰ و ارفع درجے دے دے، جب رب ان کو پاک کر دے، چادر تطہیر عطا فرما دے، وہ پاک اور مقدس ہستیاں ہوں، ان سے جب رب کلام ہو، پھر رب فرمائے پردہ تم نے پھر بھی کرنا ہے، گھروں میں پھر بھی ٹھہری رہنا ہے، بلا عذر شرعی گھر سے نہیں نکلنا۔ جب رب یہ فرما رہا ہے انہیں، تو کیا ہماری ماں بہن کے لیے کوئی حکم نہیں آئے گا؟ پھر نہیں۔ آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑنے والی بیویوں، چادر تطہیر کا واسطہ دینے والیوں، نبی کی ازواج کو ماننے والیوں، نبی کی ازواج کی چادر تطہیر کی مثال دینے والیوں، سنو، آج ان کا یوم مثال، آج ان کا اس سے مبارک ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم نے بلا عذر شرعی گھر سے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے مردوں کا۔ پوچھا جائے گا ہمیں ایک بیٹی کو بتایا تم نے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف کے اندر تو نے پردہ کرنا ہے، تو نے گھر میں ٹھہری رہنا ہے، تو نے اپنی چادر کو سہتنے نہیں دینا، اپنی چادر کی گھونگھٹ نکال کر رکھنے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کی تو نے انہیں پڑھ سنائی کہ یہ ان کی فضیلتیں ہیں اور یہ ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ عمروں کی ماں حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سنائی، پہ چلانے کی کوشش کی۔ ہم سے یہ سوال، اور فرماتے ہیں ایک عورت 4 بندوں کو ہم جہنم میں لے کے جائے گے، جو خود جہنم میں جا رہی ہے، کتنے بندے؟ 4 بندے لے کے جائے گی، کون کون سے؟ رب فرمائے گا ہاں بھائی تیرا یہ کام بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں، چل دو اس کو۔ وہ کہے گی یا اللہ نہیں، ابھی اس کا مجرم ایک اور بھی ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ پوچھا جائے گا ہاں بھائی کس چیز کا دعویٰ ہے تیرا؟ کہ میرا باپ تھا، خود تو
تو بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا روزے دار تھا، بڑے جناب نمازیں پڑھتا، حج کیے، زکاتیں دی تھی، سارا کچھ کرتا، لیکن اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ پردہ بھی کرنا ہے، اس نے مجھے سکھایا ہی نہیں کہ پاکی اختیار کرنی ہے، اس نے یہ مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ سیرت سیدہ خاتون جنت ہے، یہ سیرت سیدہ ام المومنین ہے، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھیا وہ بڑا پرہیزگار۔ اور سنو یہاں یہ بھی سرکار نے فرمایا ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے، نکرے لگ کے بیٹھا ہے، وہ بندہ اس نے تک دنیا کا کیا، تارک دنیا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اور اس کی عورت بلا حجاب بلا عذر شریف بلاؤں میں گھوم رہی ہے، سرکار نے فرمایا وہ دجوس ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اب دوسرا بھی ہے، کون ہے دوسرا؟ یا اللہ میرا بھائی ہے، مجاہد ہوگا وہ بڑا بھائی، اس کا جہاد کرتا رہا ساری عمر اس نے بڑا کچھ کیا، ساری عمر وہ جنگیں کرتا رہا، مجاہد کو بلایا جائے گا، یا اللہ جہاد پہ جاتا رہا، اس نے بڑا کچھ کیا، بڑے نیکی نے کام کیے، لیکن مجھے اس نے بتایا ہی نہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اراکین اسلام ہے، یہ قانون ہے اسلام کا، یہ اسلام کی پاسداریاں ہیں، اس نے بتایا ہی نہیں کہ عورت چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں، سمجھایا ہی نہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہے گی یا اللہ ایک اور بھی ہے، کون ہے؟ یا اللہ میرا شوہر بڑا خطیب تھا، بڑی تقریریں کرتا تھا، بڑے باز بڑی خوشیانی کے ساتھ بڑی تقریریں کرتا تھا، لیکن یا اللہ اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، مجھے اسلام پہ چلایا ہی نہیں۔ کہا جائے گا چل تو بھی اس کے ساتھ۔ چوتھا، یا اللہ میرا بیٹا جو خود بڑا عالم دین ہوگا، بڑا فقیہ ہوگا، بڑا مسند والا، بڑی سمارت والا، بڑی امامت والا، بڑے جبے والا، بڑے کبے والا، بڑی دستار والا، اس کے علم کے بڑے ڈنکے بجے ہوں گے، اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی یا اللہ اس نے مجھے بتایا نہیں، اماں تو نے نماز بھی پڑھنی ہے، اماں تو نے پردہ بھی کرنا ہے، اماں تو نے دین کے احکام پہ بھی چلنا ہے، اماں یہ پاکی کے احکام ہیں، ان پہ عمل کر تب جان چھوٹے گی، بتایا ہی نہیں مجھے۔ رب فرمائے گا چلو یا اللہ صاحب تو بھی اس کے ساتھ چل۔ اس لیے آج ہم پر یہ فرض بنتا ہے ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بتائیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ آج ہمیں کسی یورپ کے معاشرے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں مغرب زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں کہ عورتیں نعرے لگائیں میرا جسم اور میری مرضی۔ آج جدت پسندی اس کو بنا لیا گیا ہے، یہ جدت نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ جہالت ہے، اور پرانی جہالت ہے، نہیں بھی نہیں، یہ پرانی جہالت ہے، یہ جاہلوں کے کام ہے، یہ جوہلا عورتوں کا کام ہے۔ جدت یہ ہے اسلام پہ چلا جائے، جدت یہ ہے اسلام کے مطابق چلا جائے، جدت یہ ہے عورت مستور ہو، پردے میں رہے ہو، جدت یہ ہے عورت اسلام پہ چلے، جدت یہ ہے عورت گھر سے نکلے، جدت یہ ہے عورت اپنا آپ اسلام کے مطابق گزارے، کبھی ایک بال بھی ننگا نہ ہوا ہو۔ ان کی سیرت پہ آج چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے غلاموں آئیے آج یہ ماہ مقدس کے اندر عہد کریں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اسلام کو نافذ کریں گے، اور تو یہ صورت عذاب یاد کروا دو، انہیں پڑھا دو، انہیں پتہ چل جائے اس میں عورتوں کے سبھی مسائل ہیں، یا صورت نور اور صورت عذاب یہ عورتوں کے لیے بڑی ایک یوں سمجھنے نصیر ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل عمل کے خواتین تھے ان کی دستار ہونی تھی، مدرسہ میں سب کا آپ کو پتہ یہاں ہے، تو بچے بیٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سبھی، تو 3 حافظ تھے، 2 کے بھی منزل مکمل نہیں، ہمارا یہ قانون ہے یہاں مدرسے کا، جب تک بچہ منزل پکی نہیں کر لیتا ہم دستار نہیں کرواتے۔ ایک بچے کی منزل پکی ہو گئی ہے، اللہ صوفی عبدالغنی صاحب ہیں، ان کا صاحب زیادہ ہے، حافظ محمد عبدالرحمان صاحب، اس نے ماشاءاللہ مکمل کر لی ہے، حفظ قرآن بھی اور منزل بھی، اللہ کی طرف سے مسلمان سنا رہا ہے وہ حصہ۔ شیب رکھے سارے دوست۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وَأَوْفَقْ عُمْرِي وَمَنَعَ مِنْ تَعْسِيرِ الْعِبَادِ۔ یا اللہ ان جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے ان کو مسافروں در سمجھ، یا اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن